میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایئر کوالٹی کی جو بات ہے، اور پھر باقی جو وہ باتیں ہیں کہ انکریزنگ فسکل اسپیس، انکریزنگ پرائیویٹ انویسٹمنٹ، وہ ساری انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ مل کر آگے بات چل رہی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل جاؤں گا، بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز یہ سارا ہفتہ ہم نے ان چیزوں پہ گزارا ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ چارجز ہیں فرام دا آئی ایم ایف پرسپیکٹو، کمٹمنٹ چارجز ہیں جو ورلڈ بینک کی ہمیں آئی بی آر ڈی کی فائنینسنگ ملتی ہے، دوز آر گوئنگ ٹو بی زیروڈ آؤٹ فار دا فرسٹ 4 years. اور جو سرچارجز ہیں جو آئی ایم ایف امپوز کرتا ہے، دوز آر آلسو گوئنگ ٹو گو اوے. سو اب اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ضرور آئے گا. ابھی اس وقت مشکل ہے کہ اس کو کوانٹیفائی کیسے کرنا ہے، بٹ دیز آر بگ ایلیمنٹس ایز وی گو فارورڈ. اسی طرح ایک ہمارے پہ ایک تھوڑا سا کمپلینٹ بھی آتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے لیے پروجیکٹس اپروو کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ایک فروشن لیول پہ آتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے. تو وہ بھی اب ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اس کے لیے گرانٹ دیں گے، لون نہیں دیں گے، ٹو کریٹ دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ، تاکہ آپ اس کو پروجیکٹ کو ایک کریشن سے لے کر ایگزیکیوشن تک آپ اس کو لے کر جائیں. جی ورلڈ بینک کی طرف. اسی طرح جو آئی ایف سی کا ہے انہوں نے تو خیر کمال کر دیا ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹس تھیں پہلے، اور اب اس گون نارتھ آف $2 billion، اس میں سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اینڈ دے آر ناؤ ہیلپنگ اس اکراس آل ایسٹ کلاسز ان ٹرمز آف فنڈنگ، فائنینسنگ، ایڈوائزری، اسٹرکچرنگ. اس کے علاوہ جو بڑی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس دفعہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس ون پلیٹ فارم اپروچ، کہ اگر ہم یہ کاظم صاحب جو ہیں یہ ایک پروجیکٹ لے کر جاتے ہیں، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بات کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی بات کر رہے ہیں، اے آئی بی سے بھی بات کر رہے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بات کر رہے ہیں، تب انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں سے ایک کوئی لیڈ ہو سکتا ہے، اور اگر ایک لیڈ ہو جاتا ہے تو باقی ہم اس کی پھر تقلید کریں گے. آف کورس دے ول اسٹل ہیو ٹو ڈو اے لٹل بٹ آف ڈیلیجنس، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہے اٹ اسٹارٹس فرام گراؤنڈ زیرو. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ ان ٹرمز آف برنگنگ ڈاؤن the approval process and also help us with the execution. اور آخری چیز میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ ایڈ آ جاتی ہے، ہمیں یہ ڈیولپمنٹ فائنینس اویلیبل ہو جاتی ہے، لیکن ایٹ ٹائمز اسپیشلی ان اے کنٹری وچ از سو انوائرمنٹلی ولنریبل، کہ اگر آپ اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ ایک لائن میں لگ جائیں. تو یہ ہمیں ایک فلیکسیبلٹی انسٹیٹیوشنز نے پرووائڈ کی ہے کہ دے ہیو پرووائڈیڈ اے کرائسس ونڈو، کہ اگر آپ کا کوئی انڈسپرس اماؤنٹ ہے اس کو اسی وقت آپ اس جو ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن میں آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. So I just want to spend a few minutes on this because this is very, very important in terms of the multilateral discussion as well. میں counterparts کی بات کر چکا ہوں. We are very grateful to them for all their support and long-standing relationship. Rating agencies کے ساتھ ہم نے اب یہ ڈسکشن کی ہے جو ہم نے پچھلے 6 مہینے سے رکھا ہے کہ گورنر صاحب، myself and the finance secretary, we deal with them and we engage with them at the top of the house. Institutional investors, commercial banks، دیکھیے یہ پہلے سائنس ہیں آف جو ثمرات آتے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے. ڈیٹ سائڈ پہ آیا، ایکوٹی سائڈ پہ آیا. The stock market was at all-time high. For me, it's an important data point, but it's a reflection of the sentiment of the investors as we go forward. اور باقی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی ہم نے باتیں سنی ہیں، بیکاز دیکھیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ایز وی گو فارورڈ جو روڈ ٹو مارکیٹ کی میں بات کرتا ہوں، وہ روڈ ٹو مارکیٹ ایسے ہی ہے کہ ہم نے یہ فنڈامنٹلی ڈی این اے آف دا اکانومی کو چینج کرنا ہے، تاکہ جب بھی ہم گروتھ پہ we put a foot on the pedal. چونکہ ہم امپورٹ لیڈ ہیں اور امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں، 4% کے بعد
we get into a balance of payment problem, and therefore we keep running back into the lender of the last resort. تو اس ڈی این اے کو ہم نے چینج کرنا ہے ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ. اسی سلسلے میں جو آج ڈسکشنز ہوئی ہیں، اسی سلسلے میں جو ایف ڈی آئی کی ڈسکشن ہے، ایک تو بی ٹو بی کے زیادہ فوکس ہے، پر آج جو ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ یہ سارے جو ہمارا ڈائسپورا ادھر ہے، جو یو ایس انویسٹرز ہیں، یہ کیسے، of course we are a country of 250 million people, and therefore the local market is very attractive, but portions or a large portion of that also has to start producing exportable surplus, تاکہ ہم اس قسم کی جب ہم گروتھ میں جاتے ہیں انشاءاللہ تو اس قسم کا ایشو نہ ہو. And the last thing I just want to mention is international capital markets. We are very keen that the moment we get into a single B category, we go back into the international capital markets. Even before that, جو بینک بوروئنگ ہے اس میں ہمیں آلریڈی سپورٹ مل رہی ہے. I'm very grateful to some of the banks which stepped up even 2 months back. اور باقی ہم جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ ان کو انشاءاللہ ضرور ٹیپ کریں گے as we go forward. I'm going to stop here so that we take your questions. اور میرے سارے جو سینئر کولیگز ہیں we are available to take any points of view. السلام علیکم. آپ نے پورے اس ایک ہفتے میں ریفارمس کی بات کی، آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، پی آئی اے، اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور، کراچی، آپ نے بات کی چائنا کی جو لون میچورٹیز کے اس کے حوالے سے. تو یہ بتائیے کہ کون سے امیڈیٹ اسٹیپس ہیں جو کہ آپ فوراً آپ 1-2 مہینے میں کریں گے، کون سے ریفارمس کریں گے ان کا کوئی امیڈیٹ رزلٹ بھی آئے، کیا کرنے لگے سب سے پہلے؟ جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلانز نہیں ہیں، ہم یہ پچھلے 5-6 مہینے سے کر رہے ہیں. بیکاز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو واٹ اینڈ وائی ہے یہ تو ہمیں صدیوں سے پتہ ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو ہم رکے نہیں ہیں ٹو گیٹ انٹو ایون انٹو دا ای ایف ایف ڈسکشن. وہ ہم نے کام آلریڈی شروع کر دیا تھا. تو اس میں جو پبلک فائنینسنگ ہے اور جو ریونیو میجرز ہیں اس میں آپ کو ابھی ذکر کر دیتا ہوں. دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو میں نے ابھی بات کی کہ 9 سے 10% والا کام نہیں چلے گا. تو یہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے 13-13.5% لے کے جائیں گے. اس میں میں کئی پریس کانفرنسز پاکستان میں، اسلام آباد میں بھی کر چکا ہوں. اس میں کئی میجرز ہیں کہ جو ہم نے ایف بی آر میں اصلاحات لانی ہے، پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ، اور جتنی ٹیکنالوجی آئے گی اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی، ریونیو بڑھیں گے، کرپشن ختم ہوگی، ہیومن انٹرونشن کم ہوگی. اینڈ فرام مائی پرسپیکٹیو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ، تاکہ یہ جو سارا کانسیپٹ ہے اسپیڈ منی اور فیسیلیٹیشن منی، اس کو ہم نے کسی وقت جا کے ہم نے ختم کرنا ہے. اسی میں جو ٹیکسیشن میں جو دوسرا جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس. لیکن انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس ناٹ کہ کسی کو جا کے ہراس کرنا ہے، آپ نے ڈیٹا انالیٹکس کو یوز کرنا ہے. جو آپ کے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، جو باقی آپ کے پاس ڈیٹا بیسز ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے اور میں ٹیکس کتنا دے رہا ہوں. اس کے بیسس پہ آپ میرے سے آ کے مناسب گفتگو کیجیے. تو ہم اس کے بیسس پہ ہم ویدر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ہم یہ گفتگو اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. اب اس میں اوبیسلی لوگ ناراض ہیں، دیر از پش بیک. But the reality is we will always be respectful and we will always follow the rule of law. لیکن جہاں لیکیج ہے، جہاں theft ہے، whether it's at the end of our authority or at the end of people who are not ready, willing to pay the taxes, unfortunately we have to move in that direction, right? تو یہ ہم چیزیں وہاں کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم کرنے یہ تو آلریڈی ورک ان پروگرس. دا اونلی تھنگ وچ از ورک ان پروگرس، تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ جو اس وقت جو ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے آن دا ٹیکس سائڈ. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جو منی بل آیا، جو بجٹ ہوا، اس میں ہم نے جو نان فائلرز کے لیے جو کہ ہے کہ آپ کچھ پینلٹی دے دیں اور اس کے بیسس پہ آپ چھوٹ جائیں، وی ٹک دیٹ ٹو دا پیونیٹیو لیولس. اور اس پیونیٹیو لیول لے کہ آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سوچیں ضرور کہ مجھے نان فائلر رہنا ہے، رجسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اب ہم جو آگے کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن چاہیے.
اور وہ لیجسلیشن یہ ہے کہ نان فائلر ول ناٹ بی ایبل ٹو بائی پراپرٹی, بائی ویکلز, گیٹ ان ٹو اے بینک اکاؤنٹ ایٹسٹرا. اس کے لیے ہمیں لیجسلیٹو کور چاہیے, اور اس کے لیے ہم تو یہ دس از اونلی ورک ان پروگرس, ادروائز وی آر ٹیکنگ دیٹ فارورڈ. یہ کب تک موو کریں گے لیجسلیشن؟ بس اگلے کچھ ہفتوں میں جی ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. I mean, this is not something. جی میں پرائیویٹائزیشن کی طرف آ رہا ہوں جی. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہو سکتا ہے کچھ اور ساتھیوں کے بھی سوال اس میں جوابات آ جائیں. وہ دیکھیں, یہ ہم نے یہ بات کی اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بار یہ بات کی ہے, the government has no business in being in business. The private sector has to lead this country. تو اس میں آج چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن SOEs, کیونکہ تاکہ جتنی منسٹریز آئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اسینشل ہے, اسٹریٹجک ہے ایٹسیٹرا. وہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت ضرور کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ لیٹس پٹ اٹ انٹو دا پرائیویٹائزیشن پائپ لائن, جو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو بھیج دی ہے, جو انٹرن آر سینڈنگ اٹ ٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن. اس میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ the institutions which have a huge drag onto the exchequer, but also institutions which are profitable. اور اس میں ایک خاص ایگزامپل دیتا ہوں انشورنس کمپنیز. اب انشورنس کمپنی ہے جو لائف ہے یا جنرل ہے, وہ پبلک سیکٹر میں کیوں نہیں چاہیے؟ اگر جو چیز ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کرنے دیں. تو ہم نے وہ بھی انٹیٹیز جو ہیں وی ہیو سینٹ اٹ ٹورڈز the privatization commission. اچھا, اب آ جائیے ہم کہاں ہیں. there are two assets in play. میں نے آپ کو بتا دی ساری انشورنس کمپنی جو ہم نے بھیج دی ہیں. اس میں اسٹیٹ لائف از اے کیس ان پوائنٹ. تو کیونکہ اس میں بڑے سوال جواب ہوئے کہ بھائی جان یہ زبردست کمپنی ہے, یہ پیسے بنا رہی ہے, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کیوں گورنمنٹ میں رکھیں؟ اٹس ایز سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ جو اس وقت ہے جی PIA ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ ہے. دیز آر دا ٹو ایسٹس ان ورکس. اور اب اس میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے ان ٹرمز آف ڈیو ڈیلیجنس وچ از انڈر وے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ٹیکنیکل ایویلویشن. سو وی آر ہوپ فل کہ ڈیورنگ نومبر we'll get to a good outcome in terms of decisions there. لیکن ہم اور رکنا نہیں چاہتے نا, کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ اگر انشاءاللہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے, ایز یو نو IFC is helping us in terms of that sell side mandate. تو ان کو ہی ہم نے پہلے کہا ہوا ہے کہ آپ لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کو بھی دیکھ لیجیے. تو انہوں نے اس کا پریپریٹری ورک آلریڈی از انڈر وے, کہ جس طرح اسلام آباد پہ کچھ کنکلوژن ہوتی ہے تو دیز ایئرپورٹس کم آن ٹو into play right away. اور اس کے علاوہ 3 ڈسکوز ہیں جن کو ہم نے فیز 1 میں کہہ دیا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ وہ ہم آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے, بٹ دوز ہیو بین ڈیسائیڈڈ کہ کون سی وہ 3 ڈسکوز ہیں. جی میں So I have a very basic question. World Economic Outlook page projection है आसानी 2019 में GDP 5% से नीचे है. So do you agree with that projection, or if you do, is it satisfactory? تو دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ کو مبارک ہو کہ کامران خان صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں, تو ویل ڈن. بٹ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ پروجیکشنز آر پروجیکشنز. یہاں گورنر صاحب جہاں بیٹھے ہیں تو جون میں بھی یہی خیال تھا کہ جو ہمارا میڈیم ٹرم انفلیشن کا جو فوکاسٹ ہے وہ تھا کہ Q3 25 تک یہ 5 سے 7% تک یہ انفلیشن ہماری جائے گی. تو گورنر صاحب have been on record during the course of this year, the course of this week, کہ we got to 6.9% in September. تو September of this year, not September of next year. تو یہ پروجیکشنز ہوتی ہیں, اس میں اپ سائڈز بھی آ سکتے ہیں, ڈاؤن سائڈز بھی آ سکتے ہیں. So to answer your question, I'm very clear that we need to move in a direction which is north of 6%. north of 6%. لیکن اس کے لیے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ گروتھ ہر ایک کو چاہیے,
मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं आप सबको कह दूं कि जी इंशाल्लाह ये 4%, 5%, 6% अगले साल हो जाएगी. बट फॉर दैट वी हैव टू फंडामेंटली चेंज द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी. अगर ये हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि 3-3.5 साल पहले भी हमने ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है. देयर इज नो मैजिक वॉन्ड फ्रॉम ओवरनाइट गोइंग फ्रॉम स्टेबलाइजेशन इनटू ग्रोथ. आपने एक मैनेज ग्रोथ की तरफ जाना है, आपने एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना है. और उससे पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो डीएनए है वो एक्सपोर्ट लेट जाए, ताकि आपको फिर जाके किसी से ना उधार मांगना पड़े, ना आपको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जाना पड़े, एंड यू कैन सस्टेनेबली ग्रो. और देखिए उसमें मैं सिर्फ 2 आखिरी बात करना चाहूँगा कि द रीज़न आई फील, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वी माइट अगेन सरप्राइज आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दिस ईयर एंड नेक्स्ट फिस्कल ईयर. तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रूम दे रहा हूँ ताकि सिर्फ इस फिस्कल ईयर की बात ना हो, अगले फिस्कल ईयर की बात हो, कि 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आईटी एंड एग्रीकल्चर. इसमें से 90% से ज़्यादा हर चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है. पॉलिसी हमारे कंट्रोल में है, उसका जो फाइनेंसिंग है हमारे कंट्रोल में है, फाइनेंसिंग हमारे कंट्रोल में है. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं. अगर यील्ड्स इंक्रीज करनी है एग्रीकल्चर साइड पे, तो ना उसका आईएमएफ के साथ ताल्लुक है, ना उसका किसी और के साथ, ये हमारे साथ ताल्लुक है ना. अक्रॉस द बॉर्डर अगर ये यील्ड XYZ है, तो हमारी यील्ड XYZ क्यों नहीं हो सकती? नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉप्स. और हम भूल जाते हैं इन द एग्रीकल्चर दैट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP इज डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, और वो भी हमारे हाथ में है. ना जाएं आप नेदरलैंड्स की तरफ इन टर्म्स ऑफ दोज यील्ड्स, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा तो आप जा सकते हैं. अगर आप आधा हिस्सा चले जाएं, तो पिछले साल एज यू नो कि $4 बिलियन की राइस एक्सपोर्ट हुई. गवर्नर साहब से किसी ने पूछा था कि जी इस साल तो राइस के जो है वट एवर, तो गवर्नर साहब का व्यू ये है कि तकरीबन इतनी ही इस साल भी राइस की एक्सपोर्ट होगी. वी हैव सीन 20% प्लस इंक्रीज इन IT एक्सपोर्ट्स. ये वो दोनों सेक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू बी रियल गेम चेंजर. और बाकी फिर मेटल्स एंड माइनिंग वाला है, इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर फॉर सर. ये बताइएगा सर, जहाँ से सर आप में जितने भी शुमाइरीन हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का तो आगे निकल चुका है, और ये कर्ज लेने का सिलसिला ये अंदर कई दहाइयों तक ख़त्म नहीं हुआ. और ये मैं नहीं, ये कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपने आप को हुकूमती कमेटी से अलग किया. उनका ये भी दावा है कि आप समेत हुकूमती के दौरान पूरी आवाम को एक अलग बयानी होगी. उनको बताया क्यों नहीं जाता कि जो रियल हालात हैं वो आगे कई दहाइयों तक जो हमारा सफर गुजरना है. और ये वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बेहतर होती हुई आर्टिफिशियल मैशत है इसके साथ आम आवाम को नहीं. वो आपकी मर्जी है. ये देखें, ये तो उनका एक स्वाबदीद है. ही इज इंटाइटल्ड टू हिज व्यूज. आई विल ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर हिम. हमने आपके फैक्ट जो है वो आपके सामने बयान कर दिए. आपने शुरू इस तरह किया इस मुल्क का दिवालिया निकल चुका ये उन्होंने कहा है मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने अभी आपकी खिदमत में मैं हाजिर हो के मैंने अभी ये बात की है कि $11 बिलियन से ऊपर रिजर्व जा चुका है. और इसमें गवर्नर साहब और इनकी टीम की बड़ी काविश है, बिकॉज ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है बहुत देर के बाद कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये डेट के ऊपर नहीं आया है, ये इनकी मार्केट इंटरवेंशन से आया है. और मार्केट इंटरवेंशन क्यों हुई है? बिकॉज द इनफ्लोज हैव बीन सच कि द स्टेट बैंक हैज़ बीन एबल टू गो एंड इंटरवीन इनटू द मार्केट. अगर हम आगे कह रहे हैं कि हम $13 बिलियन पे जा रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, मैं अभी थोड़ी देर में रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब को भी करने के लिए, क्योंकि अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये अब अपनी वेबसाइट पे इन्होंने डाल दी है कि ये क्या मार्केट इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ताकि आपको भी ये समझ आ जाए कि दिवालिया हो गया है कि नहीं होना है या नहीं होना. ताकि बिकॉज टू मी इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी रिमेन फैक्ट बेस्ड, राइट. और मैं कैसे बंगाली साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो हमारी राइट साइजिंग कमेटी के मेंबर थे. और मैं उसमें क्योंकि मैं ये जो है रिजर्व्स वाली, मैं 1 मिनट के लिए मैं गवर्नर साहब को जरूर कहूँगा उस पर बात करें, लेकिन राइट साइजिंग कमेटी चूँकि मैं खुद चेयर करता हूँ,
देखिए ये पहले भी ये बात हो चुकी है. In the PTI government, Dr. Ishit presented a whole plan around federal government right sizing. That was presented to the cabinet at that point in time in June of 2019, and it never saw the light of the day. तो मैं डॉक्टर इशरत साहब की बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ और उनके साथ मेरी बातचीत इस पे हुई है. उनकी रिपोर्ट हमने पूरी पढ़ी. डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की हमने रिपोर्ट पढ़ी है. लेकिन मेरे लिए एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ प्राइवेट सेक्टर पर्सन, अगर आप सारी दुनिया को ले आए ना और एक ही दफ़ा कर देंगे, हम कर देंगे, नहीं होता. इफ़ यू डू बाइट साइज थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड, दैट्स व्हाट आई डिसाइड, कि 5-6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएँ, उन पे हम एक मुफस्सल गुफ्तगू करें. उस गुफ्तगू के बाद हम कैबिनेट लेके जाएं, उन पर डिसीजन करें, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेकर आएँ, फिर अगली 5-6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएँ. तो जिस फेज में डॉक्टर बंगाली साहब मौजूद थे, उस फेज में हमने डिसाइड किया कि एक जो मिनिस्ट्री है वो अबॉलिश होगी, 2 मिनिस्ट्रीज मर्ज होंगी, जिसमें उनका एक व्यू है. लेकिन मेरा बड़ा क्लियर व्यू है, इट्स ऑलवेज पीपल एंड टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. लेकिन 1.5 लाख पोजीशंस अबॉलिश करना जो है वो इम्पोर्टेंट है. अगर वेकेंट पोजीशंस हैं, हमने उनको अबॉलिश करना है. दे आर पार्ट ऑफ आवर बजट. तो अगर हमने अपनी जो राइट साइज करना है और अपनी हमने जो अपने एक्सपेंडिचर को नीचे लेकर आना है, कौन सी ऐसी कंपनी है, अब सारे माशाल्लाह यहाँ अमेरिका में इतनी देर से है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो राइट साइजिंग की बात करती है या डाउन साइजिंग की बात करती है या अपने एक्सपेंडिचर कम करने की बात करती है और लोगों की बात नहीं करती है? ये हम किस दुनिया में हम रह रहे हैं? तो इसलिए मैं एक जो सिर्फ बाकी जो रिजर्व वाली सिचुएशन है, वो मैं 1 मिनट के लिए कहूँगा गवर्नर साहब, ताकि वो क्विकली आपको फैक्ट बेस बता दें. देखिए, हमारा ये जो गैर मुल्की कर्जे की आपने बात की है, तो जून 2022 के अंदर हमारा टोटल जो पब्लिक डेट है, गैर मुल्की जो फॉरेन डेट था टोटल, वो $100 अरब डॉलर, ठीक है. और उसके बाद उस वक्त हमारे रिजर्व जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होके जनवरी 2023 में सिर्फ $3 अरब रह गए. उसके बाद हमारे रिजर्व बढ़ने शुरू हुए. इस वक्त हमारे रिजर्व जो है वो 11 बिलियन से ऊपर, 11.1 बिलियन डॉलर, ठीक है. लेकिन हमारा गैर मुल्की कर्जा जो है, आपको पता है, ये $100 बिलियन जून 2022 से कम होके जून 2024 के अंदर 98.3 अरब डॉलर रह गया. तो ये $2 अरब की तकरीबन गैर मुल्की कर्जे में हमारे कमी हुई है, जबकि हमारे रिजर्व जो है वो 3 बिलियन से बढ़ के 11 बिलियन हुए. तो आप सोचें कि ये हमने क्या गैर मुल्की कर्जे लेके ये रिजर्व इकट्ठे किए हैं या हमने अपनी मार्केट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके इनको करना है. तो ये एक बात. दूसरा, आप ये देखें कि हमारा जो कर्जा था गैर मुल्की और मुल्की जो डोमेस्टिक डेट है, दोनों को मिला के ये जून 2023 में 75% था आपके सारा जो GDP है उसका, ठीक है. ये हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो आप GDP के टर्म्स में देखेंगे तो ये 75% से कम होके जून 2024 में 67% पे आ गया, ठीक है. तो आपके रिलेटिव टर्म्स में बात करनी है ना. तो इसी तरह आपका इन्फ्लेशन देख लें उसका, और उसका इम्पैक्ट देख लें आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो दूसरे मसाइल हैं, तो आपको हर चीज़ के अंदर जो है बेहतरी नज़र आएगी. आप हमारे जो इनफ्लोज हैं, खासकर जो हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस, ये पिछले साल जो है वो $30 बिलियन थे, और उसके बाद अभी इसमें देखें उससे पहले $27 बिलियन थे. तो $27 बिलियन से 30 बिलियन पिछले साल हुए, और इस साल हमारा ख्याल है कि ये कम से कम इंशाल्लाह $34 बिलियन से ऊपर जाएंगे. और यही चीज़ें हैं जो हमें फैसिलिटेट कर रही हैं और जिसकी वजह से हम रिजर्व बिल्डअप कर रहे हैं. हम तो गैर मुल्की कर्जों पर रिलायंस ही हम अपनी तरफ से कम कर दी है. और इसीलिए आप देखें कि 6 माह पहले जब हम आए थे, ये जब हम गैर मुल्की बैंकों से हमने बात की थी, तो कोई बैंक ऐसा नहीं था कि जो हमारे पास जो है वो फर्दर एक्सपोजर लेने के लिए तैयार. अब जब हमें इस हफ्ते में हमने बहुत सारे बैंकों के साथ मीटिंग हुई है, और मुझे कोई एक बैंक ऐसा नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान के ऊपर एक्सपोजर लेने के लिए तैयार ना हो. ऑल ऑफ देम आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड फर्दर लैंड. अब हम जो है हम अपनी टाइमिंग के मुताबिक उनके पास जाएंगे और अपनी टर्म्स के ऊपर. हम ये नहीं करेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव जो है वो डेट पे. तो
تو جو ہمیں ضرورت Thank you. ہوگی گورنمنٹ کی وہ حساب سے ہوگا. تھینک یو گورنر صاحب. تو میں اس میں بڑا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ویدر آن دا ڈومیسٹک سائڈ, جو آپ نے پچھلے ایک مہینے سے دیکھا ہے کہ گیون دا لیکوڈیٹی دیٹ وی گاٹ تھرو دا اسٹیٹ بینک پروفٹس, اس کے بیسس پہ ہم نے اپنے جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کو ریٹائر کیا ہے. وی باٹ بیک the things, the debt, we've cancelled the auctions. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا جو ابھی گورنر صاحب نے بھی بات کی ہے, whether is domestic or external, complacency نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں where we are, but we are in no desperation either on the domestic side or on the international side. جب اب ہم آگے جائیں گے into the borrowing market, وہ ہم سوچ سمجھ کے جائیں گے. We will do it on our terms and that's how we are going to move forward. جی آپ بتائیے. جی آپ جی جی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سعودی وزیر خزانہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت مثبت رہی. ملاقاتوں میں مہنگائی میں کمی کو سراہا گیا ہے. آئی تھنک آپ ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ آئے ہوں, لیکن ہم اس پہ ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں رائٹ ایٹ دا بگننگ, کہ جو کلائمیٹ ریزیلینسی جو ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو فار پاکستان. جیسا میں نے پہلے کی کہ پاپولیشن ہے, چائلڈ اسٹنٹنگ ہے, تو اس پہ بہت فوکس ہے ان ٹرمز آف آر پالیسی فریم ورک, ویدر اٹس NDCs, ویدر اٹس NDA پلان ایٹسیٹرا. لیکن بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے ود آل ملٹی لیٹرلس, IMF کے ساتھ, ADB کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, اور یہ سب لوگ ان دیئر کنٹری پارٹنرشپ فریم ورکس are ready, willing and able to help us over a medium term period. Because دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کل ہونی ہے, پرسوں ہونی ہے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا, بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکچولی اڈیپٹیشن فائنینس کی ضرورت ہے. تو اس میں اب یہ ان جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے, اور یہ جو ملٹی لیٹرلس ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل کر کام کرنا ہے. اب اس میں ہم نے تھوڑی سی سینس آف ارجنسی کی بات کی ہے, ایٹ دیئر اینڈ اینڈ ایٹ آر اینڈ, because that's how we need to go forward. Thank you. میں ایک سیکرٹری اکنامک فیز بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی تفصیل سے بات ہوگی کہ ہمارے ملٹی لیٹرلس کے ساتھ اپنے کنسیشنل اینولپس ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں. تو ہمارے مشن یہ ڈیلیگیشن جو ہے, ہم نے اس پہ بھی اپنا ایڈوکیسی کا رول بھی کیا ہے کہ جو ہماری طرح کے ممالک ہیں ان کو اوور اینڈ ابو دیئر ڈیولپمنٹ کنسیشنل اینولپس کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہوگی اڈاپٹیشن کے لیے خاص طور پہ. اور جو کلائمیٹ فائنانس کے ادارے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا, ہمیں بھی اپنی پریپیئرڈنس جس طرح منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہتر کرنی ہے, لیکن ان کو بھی اپنے پروسیجرس کو تھوڑا سا سہل بنانا ہوگا ٹو ایکسیس دی ایڈیشنل کنسیشنل فائنانسنگ تھرو دی ونڈو آف کلائمیٹ فائنانس. دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا کاظم صاحب, یہ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اس دفعہ, بیکاز میں یہاں اپریل میں بھی تھا, اب الحمدللہ ہم سب اکٹھے آئے ہیں پارٹ آف ڈیلیگیشن اینڈ آف اکٹوبر. دا نمبر آف اسپیکنگ سلاٹس جو پاکستان ڈیلیگیشن کو ملا ہے, اور ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا 4 لوگوں کا تھا. گورنر صاحب ہیں, یہ سیکرٹری ED صاحب ہیں, سیکرٹری فائنانس بوسال صاحب, ان کو کل رات کو جانا پڑا, ادروائز ہی وڈ ہیو بین ہیئر ایز ویل. الحمدللہ آئی تھنک کوئی ایسا فورم نہیں تھا جس پہ ہمیں مدعو نہیں کیا گیا ایز اسپیکرز اینڈ ایز پینلسٹ. تو انفیکٹ یہ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو سارا پاکستان نے ہی میلہ لوٹ لیا ہے. دیٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ دا پوائنٹ از کہ وی ور گیون, یہ سب کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے, اور کس جذبے کے ساتھ اور کس نظریے کے ساتھ آپ آ کر اپنی بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ کریڈیبلٹی جو ہے, اب ہمیں اس میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا, لیکن وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. میں آتا ہوں جن سے بات کریں پھر. جتنی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے اور جتنے پروجیکٹس آپ نے سامنے رکھے ہیں, چاہے اس میں اداروں کی نجکاری ہو, یا اس میں انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے بات ہو, یا اس میں نیوٹریشن کے پروگرامز ہو, یا اس میں بچوں کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے یہ لون یا گرانٹس ہم مانگ رہے ہیں پوری دنیا میں, ایک پروجیکٹ جو کہ پچھلے 15 سال سے آپ کے پاس موجود ہے جس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جس میں اس دفعہ بھی بجٹ میں 520 ارب روپے رکھے گئے ہیں,
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طور پہ بھی سوائے اس کے کہ وہ سیاسی ووٹ خریدنے کے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے؟ نہ انڈسٹریلائزیشن 520 ارب کی کہیں نہ آپ نے رکھی ہے، نہ کوئی ایسا اور پروجیکٹ آپ نے 520 ارب روپے کا رکھا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کے ووٹ خریدنے کا طریقہ ہے، یا آپ اس سے سہمت ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائی آپ کبھی آپ تشریف لائیے اور ان سارے ایریاز میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ولنریبل پاپولیشن ہے آف دا کنٹری کہ اس کے لیے کتنی ضرورت ہے، اور یہ جو پیپل ہو آر بلو دا پاورٹی لائن اس کے لیے دیکھیں جو آئی ایم ایف ہے کتنی سختی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. On one thing they are very clear in terms of social protection and protecting the vulnerable segment of the society. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں اس جاب میں آگے ہوئے. I was part of the dispersing agency over the last، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، پھر اس کو احساس پروگرام بنا دیا گیا، پھر اس کو آگے. اگر اتنا ہی یہ بری چیز ہے تو ڈفرنٹ ایڈمنسٹریشن would have looked into it and said کہ جی یہ تو اس پولیٹیکل پارٹی کا، یہ اس پولیٹیکل پارٹی، اس کو ختم کر دیں. لیکن دیٹ از دا ولنریبل. لیکن صرف ایک چیز میں آپ کو صرف ضرور کہوں گا کہ اس میں اب ایک ایڈیشن آتی جا رہی ہے، اس میں ایک جو ہے وہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے کہ صرف آپ اس کو صرف ڈسپرسمنٹ نہ کریں فار دا خواتین، but also create an opportunity for them to move up the ladder. And I think that is an important element which had been added. جیسے ہمیں کہا گیا کہ ہم 480 سے یا 490 سے ہم اس کو 570 یا 580 پہ لے کے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ here now I'm talking not as a government official but as a private sector person کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور وقت کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو خواتین ہیں جو یہ آتی ہیں اس میں کیش اس میں ریمبرسمنٹس بھی ہوئیں ڈیورنگ کووڈ پروگرام ایٹسٹرا. بٹ ناؤ دیز ویمن آر آلسو ناؤ گیٹنگ ان ٹو فیچر فونز اینڈ ان ٹو موبائل والیٹس، کیونکہ وہ بڑا کلیئر ہیں اس چیز پہ، بڑی کلیئر ہیں اس چیز پہ کہ کئی دفعہ جب آپ 12,000 یا 13,000 یا 15,000 روپیہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، لیکن میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا یہ پیسے کھینچ کے لے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ 2,000 3,000 ہمیں دے دیں اور باقی ہمارے موبائل والیٹس پہ ڈال دیں. تو دیکھیے آئی تھنک دس از اے ہیوج پروگرام. اٹ ہیز اے نیوٹریشنل پارٹ آف اٹ، از اے فوڈ پارٹ آف اٹ، اینڈ ناؤ دیر از اے ڈیولپمنٹ پارٹ آف اٹ. I feel very strongly, both as a private sector person and as a in the government right now, it's the right thing to do. جی سر میرا نام واجد علی سید ہے، میں جیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. I have a two-pronged question. واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے ہم آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے گرانٹ دیں گے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو. ریٹنگ ایجنسیز اور دیگر ادارے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں پائیدار اور معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی اور درمیانے پروگرام ترتیب دینا ہوں گے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں نے پاکستان کی معاشی ترقی کو سراہا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف ملکوں کے وزراء اور شخصیات نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی ہے. سماجی تحفظ کا پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے. پاکستانی وفد کو تمام فورمز اور اجلاسوں میں مدعو کیا گیا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قرضوں میں کمی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. غیر ملکی قرضے جی ڈی پی کے 75% سے کم ہو کر 67% پر آ گئے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. ہمیں آئی ٹی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیجیے ٹائمنگ آف واٹ. اب چونکہ آپ ذکر کرتے ہیں میڈیم ٹرم کا لانگ ٹرم کا، تو جب آپ انوائرمنٹ انویسٹمنٹ اینڈ ایف ڈی آئی کے لیے یا لوکل اس کے لیے دیکھیں جو آپ کے بتا دیں آپ جو آپ ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا کہ $1 بلین آپ لیں گے آئی ایم ایف سے، صحیح ایٹریبیوشن تھی کہ نہیں؟ میں ساری باتیں کر دیتا ہوں، تھینک یو سر. کوئی ایشو نہیں.
क्योंकि इन्होंने पहले जो 2 सवाल पूछे हैं वो मेरे डोमेन में नहीं है। सो बट माय ओन व्यू इज़ कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं those are all around regional corridors, whether it's Southeast Asia, whether it was SAARC previously, etc. So I think generically not trading with your neighbors does not make sense. उसमें जो political connotations हैं, जो geopolitics discussions हैं, those are beyond my domain. But हमेशा जो regional corridor, अभी हमने SCO की conference हमने की, right? We are very keen to join the BRICS organization, etc. तो क्यों है? इसी वजह से है कि आप ये trade organizations और corridors जो हैं वो join करें. So I think that's the right thing to do. बाकी देखें जो जो आपका second question था was very much in the context of political economy. और उसमें एक बात बड़ी clear है कि on the macroeconomic stability सब लोगों ने एक्चुअली मिल के काम किया है. ये मैं आपको बड़े यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ. अदरवाइज हम यहाँ पहुँचते ना जहाँ हम पहुँच गए हैं. उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 30 सितंबर को हमने एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन करना था, ठीक? क्योंकि उसमें जो और वो नेशनल फिस्कल पैक्ट ये था कि जो फेडरेशन सूबों के साथ कैसे काम करेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज एग्रीकल्चर पे अगर हमने आगे उसको टैक्स की बात को आगे लेकर जाना है तो दैट्स प्राइमरीली ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट. तो वो नंबर 1. नंबर 2 जो एक्सपेंडिचर का डिस्कशन कि अगर एक सड़क है वो 3 सूबों से गुजर रही है तो वो तो एक फेडरेशन को उसका जो है उसको पीएसडीपी में ले जाना चाहिए. लेकिन एक सड़क है जो पंजाब में है या बलूचिस्तान में है तो देन दैट सूबा शुड पिक इट अप. इसी तरह एक गवर्नेंस का एक एलिमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर आउट ऑफ FATF etc. But again around KYC, ML, sanction, transaction monitoring, we never want to go back. So therefore we have to have a whole of the government approach. अब ये चीज़ जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है और ये भी आपको बता सकूँ इससे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो हमने एग्री किया विद IMF कि हम इसको साइन करेंगे. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द 4 चीफ मिनिस्टर्स एंड देयर गवर्नमेंट्स कि उन्होंने हमारे साथ ये साइन किया है. तो नॉट विद जी इंक्लूडिंग KP. और मैं उस